بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب لاہور سے جو پرائم منسٹر نہیں بنے گا، اور زرداری صاحب کے ساتھ ایک مبینہ طور پر بیان ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی میں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بننے نہیں دوں گا. لیکن دوسری طرف بضد ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے بتایا کہ اب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور جناب 8 فروری آنے کی دیر ہے، اور 8 فروری کو آپ دیکھیے گا پاکستان کے اندر بھرپور انداز سے ہم پنجاب اور باقی بھی مختلف جگہوں سے الیکشن سویپ کریں گے، اور ہمارے پاس سمپل میجورٹی بڑے آرام سے آ جائے گی اور ہم آگے بڑھیں گے. تو آپ کی ویسے پارٹی کے اندر ظاہر ہے آپ جو سی سی ہے آپ کی، وہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ آپ کی پارٹی کیا اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ اتنے پاپولر ہیں اور اتنا ان کا 8 فروری کا جو سورج ہے وہ ان کو وزیر اعظم کی کرسی تک لے جائے گا، تو پھر ان کو تو اتنی تگ و دو ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر بنے بنائے وزیر اعظم ہیں تو بنے بنائے وزیر اعظم. آپ کو پتہ ہے کہ روز ٹاک شوز میں آپ نے کتنے وزیر اعظم بنائے ہوتے ہیں، تو پیراڈائز ون آف دی ایک جیسچر ہے جو فولز پیراڈائز کہہ لیں یا اس کو پیرڈی کہہ لیں، جس طرح کا بھی نام دے لیں، تو وہ ایک سوچ جو ہے اس پہ تو کوئی قدغن نہیں. لیکن حالات جو ہے دلی دورست، ابھی مجھے کوئی جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو ان کے ورڈز ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان میں کافی گیپ ہے. جب تک آہستہ آہستہ وہ دھند چھٹے گی، اسموگ کا ویسے بھی آج کل راج ہے، جی صحیح کہہ تو رہے ہیں. سیاست کے افق پہ بھی ابھی تک اسموگ چھائی ہوئی ہے. تو جو یہ اسموگ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن قریب آئے گا اور گہری ہوتی جائے گی، کیونکہ موسم جو ہے اور ابرآلود ہوتا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب، تو جب تک یہ تھوڑی کلیئرٹی نہیں آتی، چیزیں اسی طرح بہام میں رہیں گی. اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ جو نشستیں ہیں جو کہ آپ نے اپنی جو ہے نا وہ انگلیوں پر بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کر رکھی ہیں، جو آپ نے 50 کا نمبر دیا، اس میں آپ نے کہا کہ چند نشستیں ایسی ہیں جو کہ آپ 100% آپ لوگ جیت رہے ہیں، اور آپ کی اپنی کیلکولیشنز کے مطابق جو آپ کا اپنا میتھس ہے سو فار. تو میں نے یہی سوال کیا مسلم لیگ نواز سے، اور ان کے کسی ذمہ دار سے، میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ بات تو مطلب ان سے جو ان کا نام جو لینے کی اجازت میرے پاس نہیں ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ آئی پی پی کے جو سربراہ ہیں جو جہانگیر خان ترین صاحب، وہ پہلے عبد الرحمان کانجو اور صدیق بلوچ سے تو الیکشن جیت کے دکھائیں، تو بات تو باقی بعد میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 5-6 نشستیں لے جائیں، 50 تو دور کی بات ہے، تو یہ اپنے لیے غنیمت سمجھیں. ویسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آئی پی پی کا اور مسلم لیگ نواز کا. وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ شاید 2-4 نشستیں بہاولپور یا رحیم یار خان سے نکال لیں گے، باقی کو نشست لینے کا جو ہے نا وہ سوال نہیں ہوتا. تو اس پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے، یہ سارے سیاسی تڑکے ہیں، اور یہ سارے سیاسی جو ہے وہ مولا جٹ اور نوری نت کی بھڑکے ہیں. جو سیاسی کارکن ہوتا ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب ہوں یا علیم خان یا کسی کے حوالے سے بھی اگر ان کا کوئی شخص ایسی گفتگو کرتا ہے تو وہ غیر سیاسی گفتگو ہے. حقائق جو ہیں سب کو پتہ ہے کہ جب ان کے ستائے ہوئے جو ہیں نون لیگ کے نسل در نسل غلامی کا جو شکار ہیں، اس توق کو اتار کے اپنی گردن سے پھینکنا چاہتے ہیں، تو انہیں الٹرنیٹو چاہیے. اور الٹرنیٹو میں اگر پی ٹی آئی وہ سپیس حاصل نہیں کر پائے گی تو الٹرنیٹو صرف آئی پی پی ہوگی، کیونکہ وہ کسی صورت بھی جو 2018 میں اینٹی پی ڈی ایم ووٹر ہے وہ کبھی بھی ان جماعتوں کو ووٹ نہیں ڈالے گا. تو کانجو صاحب اور صدیق بلوچ سے جیت جائیں گے ترین صاحب؟ چلیں، وہ تو الیکشن جب ہوگا تو الیکشن ہوگا تو پھر ہی پتہ چلے گا. مطلب نہیں، وہ اصل میں پتہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ حسن ایوب جو ہے نا، وہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون آج کل جو وہ کہتی ہے کہ نامزد وزیر اعظم ہے نا، وہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب، ہمارے جو تاحیات قائد ہیں چودھری غلام حسن صاحب اس بات کے اوپر متفق نہیں ہے. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. وہ جو بکٹ لسٹ آپ بھی دنیا کے اندر سیر سپاٹا کرتی رہتی ہیں، مجھے پتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک ملک میں گیا ہوا تھا، آپ کے کچھ جانے والوں سے ملاقات بھی ہوئی. تو آپ کی اب بکٹ لسٹ کے اندر کتنے لوگ نئے آ رہے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے پارٹی آپ کی آہستہ آہستہ پارٹی کا آپ کا حجم بڑھتا جا رہا ہے.
نئے لوگ کتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی بڑا سرپرائز آپ دینے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ بالکل آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بنیں گے. کل بھی اوچھ شریف میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی گدی اور ایک بہت بڑا ہلکا باب رکھنے والی شخصیت جو ہیں اور سابقہ ایم پی اے بھی تھے گیلانی صاحب، وہ ہمارے اس پارٹی کا نہ صرف حصہ بنے ہیں بلکہ دعاؤں کے ساتھ انہوں نے اس جماعت کو اون کیا، سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہر روز ہمارے پاس جو ہے وہ جوائننگز کے ساتھ جڑا ایک کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کا روڈ میپ ہے اور اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ انگیج کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں اور الیکشن کا شیڈیول آنے تک ہم اپنا ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں. اور آپ کی صاحب کا جو منسٹری فیلو ہیں اور فواد چودھری صاحب، ان کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا آپ کو کسی پروگرام کے اندر کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیے، ایک تو وہ غلط انہوں نے جس نے بھی وہ نیریٹو پٹ کیا وہ غلط نیریٹو تھا. کسی جگہ پہ بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی راستہ درست نہیں ہے یا وہ کسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا استحکام پاکستان پارٹی کے اندر ان کی جو رونمائی ہوئی وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کلیئرٹی آف مائنڈ از ویری امپورٹنٹ. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، دوبارہ کہتی ہوں کہ کلیئرٹی کے ساتھ وہ جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. اور استحکام پاکستان پارٹی اگر ان کے اوپر کوئی غلط پرچے ہیں، کوئی سیاسی ایف آئی آرز ہیں تو اس کا قانونی اور آئینی حل جو ہے وہ تلاش کیا جانا چاہیے. لیکن جو ایف آئی آرز کی کاپیاں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ فراڈ کی ہیں، وہ لین دین کی ہیں، وہ دھوکہ دہی کی ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے کس طرح ان کا یہ بیگیج اٹھا لے